اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آج دن کو بھی میں جو اپنا تالیہ کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ اس کی جو ویب سائٹ بنائی ہے احساس نیوز، اس پر میں باقی تفصیلات دے چکا ہوں کہ کیا کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کیا نیا قانون آیا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر قبل یہ وزیر اعظم جو ہیں اٹلی کے جوزپے کونتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس میں مزید بتایا کہ کون کون سے علاقوں یا کون کون سے ریجنز کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے، کون سے اورنج زون میں ہیں، اور کون کون سے ریجنز ہیں وہ یلو زون میں شامل ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے جو بتاتا چلوں کہ جو یہ نیا ڈکریٹو ہے یہ 6 نومبر سے شروع ہوگا اور 3 دسمبر تک یہ لاگو رہے گا۔ اس میں گورنمنٹ اگر کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں جو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ لیکن جو پورے اٹلی کے جو قانون بنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کرفیو رہے گا۔ آپ 10 بجے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ کے پاس آتو سرٹیفکاتو نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کوئی انتہائی ضروری کام سے آپ باہر نکلے ہو، کوئی آپ یا اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں یا ہاسپٹل جا رہے ہیں یا کوئی انتہائی ضروری کام ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، آتو سرٹیفکیشن جسے اٹلی میں کہا جاتا ہے، وہ لازمی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جو یلو زونز ہیں یا جو اورنج زون ہے وہاں پر بھی سختیاں موجود ہیں، لیکن اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ریڈ زون میں۔ ریڈ زون کی جو آپ میونسپلز ہیں یا جو دیگر جو ان کے علاقے ہیں وہاں سے کمون ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہاں سے بھی باہر جانے کے لیے آپ کو انتہائی ضروری کام میں اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ کو آتو سرٹیفکیشن ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ریڈ زون میں تمام دکانیں، بارز، ریسٹورنٹس وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں، صرف حالانکہ البتہ ان میں ایئرپورٹس وغیرہ وہ کھلے رہیں گے۔ تعلیمی اداروں کو وہ ابھی تک کھلا رکھا گیا ہے، وہ کہا گیا کہ دستان سا رکھ کے فاصلہ رکھ کے ماسک اور دستانتا کے ذریعے وہ بچے اسکولوں میں جائیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں۔ جبکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کون کون سے ریجنس یا کون کون سے شہر ہیں وہ ریڈ زون میں، یلو زون میں اور اورنج زون میں جن کے نام وزیر اعظم نے بتائے وہ آ چکے ہیں۔ جی، جو ریڈ زون کی بات کریں تو ریڈ زون میں سب سے پہلے لمباردی، جس میں ملان، بریشیا، برگامو وغیرہ آتے ہیں، یہ ریڈ زون میں آ گیا ہے۔ یہاں پر اب سختیاں وہ ریڈ زون والی ہو گئی ہیں، جو جن کو ہم خبر جاری کر چکے ہیں کہ کیا کیا سختیاں اس میں کون کون سی چیزیں بند ہیں اور کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پیدمونتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے بھی ریڈ زون میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ لمباردیا، پیدمونتے، کلابریا اور والدی اوستا کو وہ شامل کر لیا گیا ہے ریڈ زون میں، یعنی کہ یہاں پر اب جتنی بھی ریڈ زون کی پابندیاں ہیں وہ یہاں پر لاگو ہو گئی ہیں کل سے، یعنی کہ 6 نومبر سے لاگو ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اورنج زون کی، جہاں پر تھوڑی سی نرمیاں تھوڑی سی نرمیاں رکھی گئی ہیں، یہاں بالکل لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں پولیا اور سسلی ہیں، وہاں پر بھی تو حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں کرونا کے وائرس کی وجہ سے، جس کے بعد گورنمنٹ نے اسے اورنج زون میں ڈالا ہے۔ وہاں پر مکمل طور پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن کافی حد تک وہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے۔ اورنج ریڈ زون پہلے ریڈ ہے جس میں ہر طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، آپ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں، ریسٹورنٹ، بار وغیرہ ہر چیزیں بند ہیں۔ اس کے بعد اورنج ہے اور اس کے بعد گرین ہے۔ اچھا، جو اورنج زون میں وہ پولیا اور سسلی کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے یلو زون بھی بنایا ہے، جہاں پر حالات اب خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا کافی حد تک وہاں پر بھی کوئی کیسز وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں ابروزو ہے، کمپانیا ہے، میلیا رومانیا ہے، لازیو ہے، لیگویریا ہے، تسکانے ہے، مولیزے، مارکے، سردینیا، فرولی ونیزیا، اس کے بعد وینیتو، ترینتو اور بلزانو کے پروونسز اور ریجنس ہیں یہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی کیسز بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن اب تک یہاں پر وہ ریڈ زون والی صورتحال یا انتہائی خراب صورتحال نہیں ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے مکمل طور پر ہر چیز بند کر دی جائے۔ تو دوستوں، باقی تفصیلات ہے کہ ریڈ زون میں کیا کیا پابندی لگائی گئی ہیں، اس میں باقی جگہ کیا کیا پابندی لگائی گئی ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی اپنی خبر میں بتا چکا ہوں۔ آپ اگر اپنا تالیہ کے یوٹیوب فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں پر خبر موجود ہے اور اس میں تفصیلاً تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید تفصیلات کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، تنویر ارشاد، اٹلی، اللہ حافظ۔